بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحکیم. صدق اللہ العظیم. یوٹیوب فیملی کے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو. معزز سامعین، شب قدر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان مبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے. اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے. اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے. لہذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل اور ذکر الہی کرنا چاہیے. طریقہ نوافل حسب شب قدر کا حسب ذیل اس طرح ہے کہ جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ اور سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا. اور ثواب حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا عطا ہوگا. اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا. معزز سامعین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہی فضیلت والی اور عظمت والی رات رکھی ہے. اس رات میں نوافل پڑھنے کا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت ہی زیادہ ثواب ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بیان کیا ہے کہ نوافل کس طرح ادا کرنے ہیں. اس میں 2 رکعت ہم نے نفل نماز ادا پڑھنی ہے. ہر رکعت میں الحمد شریف سورۃ فاتحہ کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 1 مرتبہ پڑھیں گے اور سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھیں گے. اس کے پڑھنے کا ثواب شب قدر کا ہمیں حاصل ہو جائے. جب ہم ان نوافل پڑھیں گے تو ثواب ہمیں شب قدر کا مل جائے گا. تو پھر ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ جیسے حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام جیسا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ثواب عطا فرمائیں گے. معزز سامعین، اب ہم 2 رکعت نفل نماز اور پڑھیں گے. اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہر رکعت میں الحمد شریف یعنی کہ سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد 7 مرتبہ پڑھیں گے. پھر نماز کے ختم ہونے پر استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ایک دفعہ اور سنیں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس کو 70 مرتبہ پڑھیں گے. تو اس کے پڑھنے سے ایسے ہوگا کہ انسان اپنے مصلے سے اٹھنے نہ پائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگائے، محل تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں. یہ پڑھنے والا ان کو جب تک اپنی آنکھ سے خواب میں نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہ آئے گی. معزز سامعین، ایک دفعہ پھر ہم سنیں کہ ہم نے کون سے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 7 مرتبہ پڑھے گا. پھر 2 رکعت نفل نماز ختم کرنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں گے استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 70 مرتبہ پڑھنے سے یہ ہوگا کہ وہ انسان اپنے مصلے سے اٹھنے نہیں پائے گا کہ اس کے اور اس کے والدین کے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا اللہ سبحانہ تعالی.
اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے لیے جنت میں میووں کے درخت لگاتے رہیں، محال تعمیر کرتے رہیں، نہریں بناتے رہیں۔ اور جو جس شخص نے اس 2 رکعت نفل نماز پڑھے گا وہ جب تک جنت میں یہ سب کچھ نہ دیکھ لے خواب میں، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ نفل نمبر 3، جو کوئی شخص 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے گا، ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ تکاثر 1 مرتبہ اور قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے گا، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، قبر عذاب اس سے اٹھا لیا جائے گا، اس کو جنت کے 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ جو ایک دفعہ اور سنے معزز سامعات، جو کوئی 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے گا کہ ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورۃ تکاثر الحاکم التکاثر 1 مرتبہ پڑھے گا اور قل هو اللہ احد یعنی کہ سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھے گا، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، یعنی کہ نزا کا وقت اس کا آسان ہو جائے گا۔ موت کا ذائقہ تو ہر کسی کے نے چکھنا ہے، دنیا میں کوئی امیری کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، کوئی غریبی کا ذائقہ چکھتا ہے، لیکن موت کا ذائقہ ہر کسی کے چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ موت کا ذائقہ ہر کوئی چکھے گا۔ تو جو کوئی یہ 4 رکعت نفل نماز پڑھے گا اس کے لیے موت کے آسانی ہوگی اور اس سے عذاب قبر اٹھا لیا جائے گا۔ اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعات، نفل نمبر 4، جو شخص 27 شب رمضان مبارک کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح پڑھے گا، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 3 مرتبہ، قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے گا۔ ختم نماز کے ختم کرنے پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 1 دفعہ پڑھے گا۔ جو بھی دعا مانگے گا اس کی دعا قبول کر لی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ جو کئی شب قدر میں عشاء کی نماز کے بعد 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس میں کوئی نفل نماز نہیں، ویسے ہی ہم نے بیٹھ کر شب قدر میں 7 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالی ہر اس پر آنے والی آفت اور مصیبت سے نجات عطا فرمائے گا اور 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ 1000 فرشتے مل کر اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو شب قدر میں نماز عشاء کے بعد 7 مرتبہ سورۃ قدر پڑھے گا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھے گا، اللہ سبحانہ تعالی اس پر ہر آنے والی مصیبت سے اس کو نجات دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 1000 فرشتے مل کر اس کے لیے جنت کی دعا کریں گے۔ معزز سامعات، شب قدر کی دعا کون سی ہے؟ شب قدر کی دعا سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ معزز سامعات، ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعات، اللہ رب العزت ہم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے ہمیں خیر و عافیت بلائی والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، جس میں سکھ سکون چین راحت آرام خیر و عافیت بلائی کے تمام فیصلے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ